بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کمال کی کتاب ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ اس کتاب کے جو صفحات ہیں کوئی 80 صفحات ہیں، لیکن ہر صفحے پر چھوٹے چھوٹے 10-15 لائنوں میں مضامین دیے گئے ہیں اور پریکٹیکل آئیڈیاز دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں چند باب باندھے گئے ہیں، تھوڑا سا میں ان کا تعارف آپ کو کرواتا جاؤں گا۔ جیسے کہ پہلا باب ہے، اس میں بہتر گھر بہتر سماج۔ اب گھر میں جس بچے کی تربیت جس طرح ہوگی تو وہ بچہ سماج میں وہی ریسپانس کرے گا جو گھر میں بچے کی تربیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا وحید الدین خان نے پریکٹیکل جو ان کے لائف کے سامنے واقعات گزرے ہوئے تھے وہ شیئر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد ہے بچوں کی تربیت۔ اب گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچے بھی ویسے ہی پروان چڑھیں گے۔ مثالیں دی ہوئی ہیں مختلف اس کتاب کے اندر پریکٹیکل، وہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل گھر میں گلا شکوہ رہتا ہے اور اس ماحول میں وہ جو بچے پروان چڑھتے ہیں تو وہ پھر آگے جا کر گلا کریں گے، زندگی سے گلا کریں گے، لوگوں سے گلا کریں گے، شکوہ کریں گے مختلف چیزوں سے۔ تو بہتر ہے تو گھر میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں شکر گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو آپ ایسے پریزنٹ کریں گویا کہ والدین اگر بچوں کے رول ماڈل بن جائیں تو ان کی بہتر سے بہتر تربیت ہو سکتی ہے۔ پھر ایک تیسرا چیپٹر آتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ تربیت گاہ۔ کیا ہوتا ہے کہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ چیزیں گھر سے سیکھتا ہے، گھر میں والدین سے سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے، رشتہ داروں سے سیکھتا ہے، سوسائٹی سے سیکھتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ پرفیوم لگا کر جائے گا تو باہر لوگوں کو اس کی خوشبو آئے گی تو خود بخود اس کی تعریف کریں گے، کہ ٹھیک اسی طرح بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی باہر نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ بچے کی جو تربیت گاہ ہے اس میں کیسی تربیت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لاڈ پیار کے نام پر پیمپرنگ کر کے تیار کرتے ہیں، یعنی اتنا لاڈ پیار دیتے ہیں کہ ان کے لاڈلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کچھ بن پاتے ہیں، نہ کچھ سیکھ پاتے ہیں، صرف ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے۔ اس کے لیے وہ مشہور کہانی ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے سرکس تھا، اس میں شیر تھے۔ اب اس میں وہ شیر کرتب دکھایا کرتے تھے، کرتب دکھاتے تھے، ان کو گھر بیٹھے بنا بنایا گوشت مل جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے اس سرکس پر پابندی لگا لی تو اس سرکس کے مالک نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس پیسے جتنے ہیں میں نے ان کو گوشت کھلایا ہے۔ اس نے کیا کیا، ان ٹائیگرز کو، ان شیروں کو اٹھا کر ٹرک بھر کر جا کے جنگل میں چھوڑا، جو اس کے پاس ٹائیگر تھے جو کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اب ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ ان سرکس کے شیروں کو جنگل کے کتوں نے ہلاک کر دیا، مار دیا۔ کیوں کہ ان کی تربیت ہی ایسے نہیں کی گئی تھی کہ وہ خود شکار کر سکیں، خود شکار کر کے کھا سکیں۔ تو یہ جو جنگل کے شیر ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سرکس کے شیر، جو والدین اپنے بچوں کو پیمپرنگ کے طرح پالتے ہیں، لاڈ پیار دیتے ہیں اور ان کو اتنی محبت دیتے ہیں کہ ان کا بچہ کچھ بھی نہ کریں تو ان کو آگے لائف میں سروائیو کرنے کے بہت ساری مشکلاتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام، کاروبار اور محنت پر ڈال دیتے ہیں، وہ بچے آگے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کے لیے ذمہ داری ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو۔ تربیت کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ زندگی میں اپنے شعبے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ہاں، کچھ لوگ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں، صرف اور صرف پیسے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ بچے کیا سیکھتے ہیں؟ وہ فیملی کو بھول جاتے ہیں، وہ ریلیشن شپس کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، وہ سوشل ایونٹس کو بھول جاتے ہیں، اور صرف ان کے
के दिमाग में पैसे कमाने का एक लगा रहता है, रेस में लग जाते हैं। तो क्योंकि ये ज़िंदगी के पहलू हैं, इनको भी लेकर चलना होता है। खुशी में, गमी में, अपने पराए दोस्त अहबाब मिलकर सबको लेके चलना पड़ता है। तो इस किताब के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये किताब तरबियत के हवाले से हर उस वालिदैन को, पेरेंट्स को, नौजवानों को पढ़नी चाहिए जो इस माशरे में रहते हुए अपने बच्चों को अच्छे, आला, इक़दार और उनकी तरबियत करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बेहतरीन किताब है और छोटी सी किताब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब पर यह तबसरा आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।